السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بے شمار انعامات کیے ہیں، شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، انسان محض ان کی گنتی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ ان احسانات عظیمہ میں سے ایک بہت بڑا اللہ کا احسان اور بہت بڑی نعمتوں میں سے اللہ کی بہت بڑی نعمت میری اور آپ کی آنکھیں، ان کا دیکھنا، ان کا استعمال کرنا، لیکن بد نصیبی کے ساتھ شاید کہ پوری انسانی تاریخ میں آنکھوں کی اس قدر ناشکری نہیں کی گئی جتنی آج کے اس دور میں کی جا رہی۔ اس ملاقات میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم مل جل کر یہی سمجھیں گے کہ آنکھوں کی نعمت کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر آنکھیں انسان کی غلط ہو جائیں تو کس قدر نقصان ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو قرآن و سنت نے استعمالات بتائے ہیں، پریکٹیکلی اپنی زندگی میں ہم انہیں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید سب سے پہلے تو انسان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ اس بات پہ غور کرے کہ آنکھ اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ انسان پہ کہ ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ قابل ذکر یہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر ہم نے اسے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا، پھر ہم نے اسے راستے بھی بتا دیے، سو اب اس کی مرضی ہے کہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا خصوصی تذکرہ کیا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں دی، ایک زبان اور دو ہونٹ دیے، اور ہم نے ہی اس کو خیر و شر کے راستے بھی بتائے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم مانتے بھی ہو کہ اللہ نے تمہیں کان اور آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں شکر کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ اس مقام کو ذرا غور سے میرے ساتھ سنیے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل کی دھڑکنیں دی، قلیلا ما تشکرون، لیکن تمہیں شکر کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، جیسے امام غزالی رحمہ اللہ نے مثال دی ہے کہ ہمارا حال اس نوکر جیسا ہے جس کا مالک روزانہ اسے وقت پہ کھانا بھی کھلاتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، اس سے پیار بھی کرتا ہے، اسے اجرت بھی دیتا ہے، اسے تنخواہ بھی دیتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ پھر اس کا مالک یہ کرتا ہے کہ ایک دن اس کی بے عزتی کرتا ہے، ایک دن اس کی انسلٹ کرتا ہے، ایک دن اسے تنخواہ سے محروم رکھتا ہے، اور اگلے دن اس کو دے دیتا ہے، تو پھر اگلے دن وہ اس کا بہت شکر ادا کرتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر انسانوں کا یہی حال ہے کہ ان کا مالک جب روزانہ ان کو نعمت دیتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور اگر ایک دن چھین کے پھر دیتا ہے تو پھر وہ اس کی قدر کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، سندن وہ ضعیف ہے، لیکن اس سے ہم نے سبق اور ایک لیسن لینا ہے۔ تم سے پہلے ایک شخص تھا، اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، اس کے بعد رب کریم سے اس نے دعا کی مجھے سجدے کی حالت میں موت دیجیے گا، رب کریم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور سجدے ہی کی حالت میں اللہ نے اس کو موت دی۔ حساب ہونے لگا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ادخلوا عبدی جنتی برحمتی،
میرے اس بندے کو میری رحمت کی بنیاد پر میری جنت میں داخل کر دیا جائے، تو وہ عرض کرنے لگا اللہ میرے وہ سجدے، میری آہیں، میری سسکیاں، میری دعائیں، میرے مناجات، میرے سارے کی ساری طویل عبادتیں اور ریاستیں، ان کا کیا بنا؟ رب کریم نے کہا چلیں اس کے ساتھ حساب کر لیا جائے۔ جب حساب کیا جاتا ہے 500 سال کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جاتی ہے، صرف 2 آنکھوں کی نعمت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جاتی ہے، 500 سال کی عبادت اوپر اٹھ جاتی ہے اور آنکھوں کی نعمت والا پلڑا نیچے جھک جاتا۔ 13 ملین 1 کروڑ 30 لاکھ وہ لائٹ ریسیپٹرز ہیں جو کسی بھی چیز کو ہماری آنکھوں کے اندر ریسیو کرتے ہیں، اس کو پک کرتے ہیں، اس کو سیو کرتے ہیں، امیج کو لیتے ہیں، کلپ کو لیتے ہیں، منظر کو لیتے ہیں، ماں کے چہرے کو لیتے ہیں، باپ کے دیدار کو لیتے ہیں، بہنوں اور بھائیوں کی خوبصورت اور محبت بھرے انداز کو لیتے ہیں، قرآن کے اوراق کو لیتے ہیں، کھیت کھلیان کو، سورج چاند کے منظر کو لیتے ہیں۔ میں اس وقت تک کوئی تصویر نہیں دیکھ پاتا جب تک میری 2 آنکھوں کے پیچھے اللہ کے بنائے ہوئے 1 کروڑ 30 لاکھ لائٹ ریسیپٹرز ایکٹیو نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے تصویر لی، ابھی میں نے اس کو پہچانا نہیں ہے، امیج منظر لیا ہے، بس پہچاننے کے لیے دماغ میں اللہ نے ایک حصہ رکھا ہوا جو اس کی ریڈنگ کرتا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے، پہچان کرتا ہے، اور وہ 13 ملین لائٹ ریسیپٹرز اس امیج منظر یا تصویر کو دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور دماغ تک پہنچانے کے لیے کچھ 14 لاکھ کے قریب باریک باریک اللہ نے ان ریسیپٹرز اور دماغ کے درمیان میں باریک باریک ریشے یا باریک باریک آسان لفظوں میں تاریں فٹ کی ہوتی ہیں۔ ان کا کھلنا، ان کا بند ہونا، ان کی سفیدی، ان کی سیاہی، ان کے اندر کا نور، ان کی پلکیں، ان کی بھویں، ان کا ڈیزائن، ان کا متناسب ہونا، ایک دوسرے کے برابر ہونا، ان کا فٹ ہونا، ہزاروں مرتبہ ان کا کھلنا اور آٹومیٹیکلی ان کا بند ہوتے چلے جانا، اور اس کے لیے ہمیں کوئی اضافی مشقت اور اضافی محنت کی ضرورت نہ ہونا، ان کے اندر آنسوؤں کا بہنا، ان کا ایکسپریشنز دینا، تأثرات دینا، غم کے، غصے کے، کیفیات کے اظہار کرنا، خوشی کے، غمی کے تمام تأثرات آنکھوں کے اندر لے کے آنا۔ کبھی انسان اپنی آنکھوں کے 2-4 سیکنڈ کے تأثرات سے وہ کچھ کہہ ڈالتا ہے جو شاید گھنٹے کی تقریر سے بھی انسان نہیں کہہ سکتا ہے، اور 10-12 صفحات میں بھی جو انسان نہیں لکھ سکتا ہے، انسان کبھی آنکھ کے اشارے سے وہ کچھ کہہ جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آپ کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کان بنائے، آنکھیں بنائی، لیکن تمہیں شکر کی توفیق بہت کم نصیب ہوتی ہے۔ گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان آنکھوں کو اگر انسان غلط استعمال کرے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان آنکھوں کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر داغ لگتے ہیں، دھبے لگتے ہیں، زنگ لگتے ہیں، دل الٹا بھی ہوتا ہے، دل ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، دل سخت بھی ہوتا ہے، دل پتھر بھی ہوتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ
رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل تو پردوں میں غلاف میں لپٹا ہوتا ہے، سینوں میں جکڑا ہوتا ہے، دل تک کوئی بھی چیز ڈائریکٹ نہیں پہنچتی ہے۔ دل تک کسی بھی چیز کو پہنچانے کے صرف اور صرف دو ہی ذریعے ہوتے ہیں۔ انسان جو کانوں سے سنتا ہے اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، اور انسان جو آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے۔ بعض رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ کانوں سے بھی زیادہ، شاید 80% تک انسان کے دل کی کیفیات کے اوپر اثر اس چیز کا ہوتا ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ یاد کیجئے، ایک تڑپتی لاش کو آپ نے دیکھا تو دل غمزدہ ہوا، بہتی آبشار کو آپ نے دیکھا تو دل میں خوشی ابھرنے لگی، کھیت کھلیان کو آپ نے دیکھا، پھول کی پتی اور کلی کو آپ نے دیکھا تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، بھر بھر گیا۔ ایک مریض کو تڑپتے کراہتے ہوئے سکھتے ہوئے آپ نے دیکھا تو دل میں غم کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے ان مثالوں سے کہ آنکھ کے دیکھنے کا اثر دل پر بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آنکھ صحیح دیکھتی ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور جب آنکھ غلط دیکھتی ہے تو دل میں اندھیرے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ائمہ اور سلف الصالحین نے یہ لکھا ہے، ایک آپ کی بصارت ہوتی ہے جس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک آپ کی بصیرت ہوتی ہے جس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح سے بصارت کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے، بصیرت کا تعلق، دانائی کا تعلق، بینش کا تعلق، ایمانیات کا تعلق، دل کی کیفیات کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ بصارت تباہ ہو جائے، بصارت غلط ہو جائے تو بصیرت بھی غلط ہو جاتی ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کان، آنکھ اور دل کا تذکرہ ساتھ ساتھ کیا ہے۔ پہلے کان کا کیا، پھر آنکھ کا کیا، پھر دل کا کیا، کہ کان اور آنکھ سے انسان جو سنتا اور دیکھتا چلا جاتا ہے اس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو عقل مند ہی اس کو کہا ہے جو زمین آسمان میں سورج چاند میں ویسے دیکھتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ دیکھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو اٹھتے بیٹھتے پہلو پہ لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کا مرحلہ دیکھنے کے بعد آتا ہے۔ زمین کو دیکھتے ہیں، اس کی تہوں کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، اس کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، اس کی روشنی ضیاء پاشیوں کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، اس کی برودت اور نور کو دیکھتے ہیں، پوری کی پوری کائنات کو دیکھتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ تو نے بیکار نہیں بنایا ہے،
تو ہمیں جب ہم سے غلطی ہو جائے تو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لینا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کو پست رکھنے کا تذکرہ کیا ہے سورہ نور میں، اسی سورہ کے اندر اللہ نے اپنے نور کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ سورہ نور ہی میں یہ آیت ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اور سورہ نور ہی میں اس نور کی مثال ہے جو بندہ مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو کچھ پست رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اس سے ان کو پاکیزگی ملے گی۔ یقیناً اللہ کو سب خبر ہوتی ہے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی سورہ میں اللہ نے اپنے نور کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات آنکھوں کے صحیح اور غلط استعمال کے حوالے سے، جب انسان ان کا درست استعمال کرتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ بصارت کے صحیح استعمال سے اس کی بصیرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان آنکھوں کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے دل میں زنگ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آنکھوں کی بے حیائی اور آوارگی کی وجہ سے اس کے دل میں زنگ لگ جاتے ہیں تو بالکل ایسے ہی جیسے بیمار انسان کے ذائقے بدل جاتے ہیں، دل میں زنگ لگنے کی وجہ سے انسان کے ذوق اور ٹیسٹ اور شوق سب بدل جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی یہی تو ایک پریکٹس کا بنیادی مقصد ہے، اپنے جسم کے اوپر ڈسپلن کو نافذ کرنا اور اسے کنٹرول میں لے کے آنا۔ اسی لیے تو سلف صالحین لکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف پینے سے تو نہیں ہوتا، کانوں کا بھی ایک روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی ایک روزہ ہوتا ہے۔ اگر رمضان سے پہلے ہم اس پریکٹس سے نہیں گزریں گے، ان حقائق کو نہیں سمجھیں گے، تو بعض دفعہ تو انسان پورے رمضان کو اس کوشش میں گزار دیتا ہے کہ میرے اندر تلاوت کا شوق تو پیدا ہو، وہ ہوتا ہی نہیں اور رمضان گزر جاتا ہے۔ جب آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں، جب آنکھیں آوارہ ہو جاتی ہیں تو دل بھی آوارہ ہو جاتا ہے۔ جب دل آوارہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کے پیار، اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال میں، رسول اللہ کی محبت میں، اللہ کے کلام میں اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ دل جو تصویروں کے ساتھ سجا ہو اور جو بت خانے کا ایک عجیب منظر پیش کر رہا ہو اور جس کے اندر صنم ہی جگہ جگہ سجے اور لگے ہوئے ہوں، وہاں قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت صحیح معنی میں جگہ نہیں بناتی ہے۔ بنا بھی لے تو اسے لذت نہیں ملتی ہے۔ عبادت میں ایک لذت ہوتی ہے، اس میں ایک حلاوت، ایک مٹھاس، ایک شیرینی ہوتی ہے۔ بعض سلف صالحین تو یہاں تک کہا کرتے تھے، بادشاہت کی کرسی کے مزے لینے والوں کو اگر پتہ چل جائے کہ سجدے، تلاوت اور اللہ کے سامنے رونے کے اندر کیا لذت انسان کو نصیب ہوتی ہے تو اپنی کرسیاں چھوڑ کے اس لذت کو حاصل کرنے میں لگ جائیں۔ تلاوت میں ایک لذت ہے، عبادت میں ایک لذت ہے، روزے میں ایک لذت ہے، اطاعت میں ایک لذت ہے، اور وہ ایسی عظیم لذت ہے کہ بلال کو کوئلوں پہ جب گھسیٹا جاتا ہے، سنگریزوں پہ چلایا جاتا ہے
اور اس کے گلے کے اندر رسیاں ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے، تو یہ تو بلال ہی جانتا ہے کہ اس کو احدن احدن کے کہنے میں کیا لذت آتی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے، ما یفعل اعدائی بی، میری جنت میرے سینے میں ہے، پسے زندہ رہتے ہوئے بھی اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی اور کلے کے اندر محصور اور بند ہو کر بھی میرا جب دل چاہتا ہے میں اپنی سب سے محبوب ہستی رب کریم سے باتیں کر لیتا ہوں۔ جس طرح بیمار انسان کی زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور اسے اچھی بلی چیزوں کے اندر بھی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی ہے، جب انسان کی آنکھیں بے حیا ہو جائیں تو اس کا دل بے حیا ہو چکا ہوتا ہے، اور جب دل بے حیا ہو چکا ہوتا ہے تو اسے پھر تلاوت، عبادت اور ان چیزوں کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے زبان کے ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں، 30,000 کے قریب ذائقے خانے ہوتے ہیں جو ہمیں ٹیسٹ کا بتا رہے ہوتے ہیں، اور عبادت کی لذت کے لیے دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ جب دل ہی بے حیا ہو چکا تو اب وہ خانہ کعبہ میں بھی ہو اور حرم مکی میں ہو یا حرم مدنی میں ہو اور امام کعبہ کی زبان سے بھی قرآن کے 30 پارے سن لے تو اسے وہ لذت نصیب نہیں ہوتی، یا اس لیول کی نہیں ہوتی جس لیول کی اللہ نے قرآن میں لذت رکھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی آنکھیں بے حیا ہو چکی ہوں، 8 گھنٹے وہ فیس بک پہ گزار لیتا ہے اور قرآن مجید کے صفحوں پہ 1 گھنٹہ بھی فوکس کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی دل کی دنیا بدلی ہوئی ہے۔ جب تک وہ اپنے دل کی تطہیر نہیں کرے گا اور آنکھوں کو پاک صاف کر کے اپنے دل کو پاک صاف نہیں کرے گا، اس کا قرآن مجید میں دل نہیں لگے گا۔ کل ہی میں ایک واقعہ سن کے حیران ہو رہا تھا کہ مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم مدینہ سے چلتے عمرہ کے لیے، گاڑی بھی خود ڈرائیو کر رہے ہیں، اپنی گاڑی، احرام باندھ لیا، مکہ مکرمہ پہنچتے پہنچتے مدینہ سے لے کے مکے تک جو چند گھنٹوں کا سفر ہے، جب تک مکہ پہنچتے قرآن مجید کے 15 پارے تلاوت کر جاتے، عمرہ کر کے فارغ ہوتے، واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوتے اور واپس پہنچتے پہنچتے قرآن مجید کے 15 پارے ڈرائیونگ کے دوران اس سفر میں تلاوت کر جاتے، کہتے اللہ کا شکر ہے عمرہ بھی پورا ہو گیا ہے اور قرآن مجید کے 30 پارے بھی پورے ہو گئے۔ یہ ذوق ہے نا، کس طرف لگا ہوا ہے، یہ دل ہے نا کہ اس نے کیسے شوق پالے ہوئے۔ تیسری بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے، پہلی بات میں نے عرض کی ترتیب کے ساتھ، آنکھیں غلط ہو جائیں تو دل آوارہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، جب دل بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر عبادت کی لذت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ آنکھوں نے خطا کی تو کیا ہوا، یاد رکھیے گناہوں کے آپس میں بہت زیادہ تعلقات ہوتے ہیں اور نیکیوں کے بھی آپس میں تعلق ہوتے ہیں۔ میں تو سادہ لفظوں میں یوں کہا کرتا ہوں، جس طرح ہماری فیملیز اور ہمارے رشتے ہوتے ہیں، گناہوں کے بھی خاندان اور ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور نیکیوں کے بھی خاندان
اور ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ بہت سارے گناہ بھی انٹرلنک ہوتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں بھی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مسجد خالد ابن ولید میں نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے تھے، لیکن نماز کا خاندان اتنا خوبصورت تھا اور نماز کی رشتہ دار نیکیاں اتنی عظیم تھیں کہ اس کے لیے آپ نے اذان سنی، اذان کا جواب دیا، آپ نے وضو کیا، وضو کے ایک ایک قطرے سے آپ کے گناہ جھڑتے رہے، آپ نے مسجد میں آنے کی نیت کی، مسجد کی طرف آپ قدم رنجا ہوئے، ایک ایک قدم آپ کا مسجد کی طرف اٹھتا رہا، ایک ایک گناہ بھی دھلتا رہا، درجے بھی بلند ہوتے رہے، نیکیاں بھی ملتی رہیں۔ مسجد میں آپ نے داخل ہونے کی دعا پڑھی، پھر آپ نے سنتیں پڑھی، نوافل پڑھے، آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے ان نیک چہروں سے ملاقات کی اور آپ نے اس بندہ فقیر کی زبان سے قرآن مجید کی کچھ نصیحتیں سنی۔ ایک نماز کا تعلق اتنی نیکیوں سے جڑا ہوا تھا کہ وہ ساری نیکیاں نماز کی برکت سے آپ کو ساتھ ساتھ حاصل ہو گئی۔ آنکھوں کی بے حیائی کا جو خاندان ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ جب انسان کی آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں تو اس کے کانوں کا ذوق بدل جاتا ہے، پھر وہ کانوں سے بے حیائی کے بول سننے لگتا ہے۔ جب اس کے کان بھی بے حیا ہو جاتے ہیں پھر اس کے قدم بے حیائی کی راہوں کی طرف چلنے لگتے ہیں، پھر اس کے ہاتھوں میں بھی بے حیائی کے شوق پیدا ہونے لگتے ہیں اور اس کے ہاتھ بھی بے حیائی کے مناظر کی طرف آگے بڑھنے اور اس کو ٹچ کرنے لگتے ہیں۔ نظرۃ فابتسامۃ فموعد فلقاء، عرب ایک شاعر نے کیا نقشہ کھینچا ہے بے حیائی کے پورے مناظر کا۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے ایک چنگاری سے آگ کا الاؤ بھڑکتا ہے، بے حیائی کے جتنے بھی اقدامات ہیں اس کا آغاز آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدم کے یہ بیٹے بے حیائی کے اندر کوئی نہ کوئی حصہ ڈالتے ہی رہتے ہیں۔ کانوں کی بے حیائی غلط سننا ہے، ہاتھوں کی بے حیائی غلط پکڑنا ہے۔ پھر آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا، زین العینین النظر، جب آنکھیں برا دیکھتی ہیں تو نامہ اعمال میں آنکھوں کا زنا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، جب اچانک کسی بے حیا منظر کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ان لک الاولی ولیست لک الآخرہ، اچانک نظر اللہ نے معاف کی ہے، اگر تم دوبارہ دیکھو گے تو تمہیں معاف نہیں، تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ جب آنکھیں بے حیا ہو جائیں تو پھر بڑی بے حیائی سے بچنا، بدکاری سے بچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، بعض دفعہ زنا کا ارتکاب کرنے والا، بدکاری کا ارتکاب کرنے والا انسان اتنا بڑا مجرم نہیں ہوتا ہے جتنا بڑا مجرم وہ ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو بے حیا کر لیا ہو۔ کیوں؟ اشکال پیدا ہوتا ہے، کیوں کہ بدکاری تو کبیرہ گناہ ہے اور آنکھوں سے غلط دیکھنا صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ بڑے ہوتے ہیں، صغیرہ لیول میں اس سے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ آنکھوں سے بے حیائی کرنے والا انسان اور کانوں سے بے حیائی کو سننے والا انسان اس سے بڑا مجرم ہوتا ہے جس نے بدکاری کا ارتکاب کیا۔ کیسے؟ وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان سے بے حیائی ہوئی، بدکاری ہوئی اور اس سے بڑا گناہ ہو گیا، وہ شرمندہ ہو گیا، اس نے معافی مانگ لی، اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو ممکن ہے
جو اس نے آنسو بہائے، جو اس نے توبہ کی، جو اس نے اپنی زندگی کو بدلا، اس کی وجہ سے وہ پہلے سے بھی اللہ کے ہاں زیادہ پاک صاف ہو جائے۔ لیکن وہ انسان جو آنکھوں سے بے حیائی کرتا ہے، زبان سے بے حیائی کرتا ہے، کانوں سے بے حیائی کو سنتا ہے، اور وہ اپنی زندگی سے روٹین میٹر سمجھتا ہے، پھر اس میں گناہ بھی محسوس نہیں کرتا ہے، اور پھر اس کو انجوائے بھی کرتا ہے، پھر اس سے توبہ بھی نہیں کرتا ہے، اور روزانہ اس کی زندگی ایسے ہی گزرتی رہتی ہے، جب وہ 15-20 سال کی زندگی اس قدر گناہوں کے اندر گزارتا ہے اور پھر توبہ بھی نہیں کرتا ہے، تو اس کی 15-20 سال کی بے حیائیاں جمع ہو کر ایک دفعہ بدکاری کر کے توبہ کرنے والے انسان سے اللہ کے ہاں ممکن ہے بڑھ جاتی ہو۔ اس حوالے سے آخری 2 باتیں بھی ذہن میں رکھیے۔ میں نے عرض کیا تھا ترتیب سے ذہن میں رکھیے۔ پہلا نقصان، آنکھوں کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان، دل بے حیا ہو جاتا ہے تو عبادت کی لذت انسان سے چھن جاتی ہے۔ تیسرا نقصان کہ گناہوں کے اور نیکیوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کان بھی غلط راستے پہ لگتے ہیں، ہاتھ بھی غلط راستے پہ لگتے ہیں، زبان بھی غلط راستے پہ لگتی ہے، اور پاؤں بھی غلط راستے پہ چلنے لگتے ہیں۔ چوتھی بات، بعض دفعہ انسان آنکھوں کی بے حیائی سے اس قدر جری اور اس قدر زیادہ جسارت والا ہو جاتا ہے کہ آنکھوں کی بے حیائی سے آغاز ہوتا ہے اور انسان قتل، نشہ اور شراب اور کبیرہ گناہوں پہ لگ جاتا ہے۔ اس کی 20 مثالیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، قوم سمود نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ایک معجزانہ شان کی اونٹنی دی جائے۔ پہاڑ کے دامن سے رب کریم نے ایک غیر معمولی انداز میں معجزہ دکھانے کے لیے اونٹنی کو پیدا کیا، اور رب کریم نے کہا خبردار اس کو تکلیف نہیں دینی ہے، یہ تمہاری ڈیمانڈ پہ پیدا کی گئی ہے، غیر معمولی انداز سے پیدا کی گئی ہے، اور غیر معمولی انداز میں ہی پھر ظاہر ہے اس کی خوراک اور کھانا پینا سب کچھ تھا۔ ایک دن ایک قبیلہ پانی پی رہا ہے اور ایک دن وہ اکیلی اونٹنی گھاٹ پہ جا کے پانی چٹ کر جاتی ہے، صاف کر جاتی ہے۔ وہاں ایک نوجوان تھا اور کچھ اس قوم کی نوجوان بیٹیاں بھی تھیں، وہ ان کے اوپر فریفتہ تھا، اس کی آنکھیں بے حیا تھیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کی والدہ، ان بچیوں کی والدہ اس بد کردار اور بے حیا نوجوان سے یہ کہتی ہے کہ اگر تم ہمت کر کے اونٹنی کو مار ڈالو تو جس بیٹی کی طرف تم اشارہ کرو گے میں وہی تمہارے ہاتھ میں دے دوں گی۔ آنکھوں کا بے حیا یہ انسان اس قدر زیادہ اللہ کے ہاں مجرم بن جاتا ہے کہ قرآن مجید میں پوری قوم میں سے سب سے بدبخت اور بد نصیب انسان اسے کہا گیا ہے۔ ان کے رشتے کی خاطر یہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالتا ہے، جو ہی یہ کاٹتا ہے ایک چنگاڑ آتی ہے اور پوری کی پوری قوم کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. پانچویں اور آخری بات، بعض دفعہ آنکھوں کی بے حیائی انسان کو آہستہ آہستہ ایمان سے محروم کر دیتی ہے. انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے. ظاہر ہے اگر انسان کی غلط نگاہ پڑ گئی، اس نے توبہ کر لی، اپنی نگاہ کو پھیر لیا، یہ اور بات ہے. غلطی ہوئی، معافی مانگ لی، یہ اور بات ہے. لیکن جب اس کی عادت ہی بن گئی ہے کہ فیس بک کے پیجز کے اوپر غلط منظر کو وہ ہمیشہ سرچ ہی کرتا رہتا ہے، واٹس ایپ کے گروپوں کے اندر وہ اسی طاق میں رہتا ہے، چوکوں چوراہوں کے اندر وہ اسی بری عادت کے اندر ہی لگا رہتا ہے، یونیورسٹی کالج کے ماحول کے اندر بس اسے اسی بات کی لت پڑی رہتی ہے. ناول سٹوریز کے پڑھنے کے اندر بھی وہ ایسی ہی چیزوں کا انتخاب کرتا رہتا ہے. تو آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر بے حیائی اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ ایمان وہاں سے رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرناء جمیعا. ایمان اور حیا یہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. ایمان چلا جاتا ہے تو حیا چلا جاتا ہے، حیا چلا جاتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں الایمان بضع و سبعون شعبہ. ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں. سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اب بعض محدثین اور شارحین حدیث نے یہاں بڑا علمی اور خوبصورت فکری نکتہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 70 سے اوپر کچھ شاخیں جو ایمان کی اللہ کے پیارے نبی نے بیان کی. سب سے اوپر والی شاخ اللہ کے پیارے نبی نے عقیدے کو بیان کیا، توحید کو بیان کیا، لا الہ الا اللہ کو بیان کیا. سب سے چھوٹی شاخ حقوق العباد میں سے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کے ہٹانے کو بیان کیا. اللہ کے پیارے نبی نے جو یہ فرمایا حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، تو اس میں غور کرنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حیا ایمان کی وہ شاخ ہے جو 70 شاخوں میں بالکل سینٹر میں ہے. اس کا تعلق اوپر بھی ہے، اس کا تعلق نیچے بھی ہے. درخت کی شاخیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. کچھ ایسی باریک ٹہنیاں ہیں آپ ان کو کاٹ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور درخت کی کچھ ایسی اہم شاخیں ہوتی ہیں آپ ان کو کاٹ دیں تو سارا درخت مرجھا جاتا ہے. حیا ایمان کی وہ شاخ ہے، اگر انسان کو اللہ کا حیا کرنا آ جائے تو اوپر والی شاخیں پوری ہوتی جاتی ہیں، حقوق اللہ پورے ہو جاتے ہیں. اور حیا ایمان کی وہ شاخ ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے. اگر انسان کو بندوں کا حیا کرنا آ جائے تو نیچے والی سائڈیں پوری ہوتی جاتی ہیں. گویا حیا ایمان کی ایک مرکزی شاخ ہے. یہ کٹ جاتی ہے تو ایمان سے رشتہ کٹ جاتا ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مسجد کا ایک مؤذن تھا، چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا تھا، اور مسجد کے پڑوس میں ایک کرسچن فیملی رہتی تھی.
ایک دن چھت پہ چڑھتا ہے، اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، ساتھ والے گھر پہ نظر پڑتی ہے، ایک نوجوان عیسائی بچی کے اوپر بھی اس کی نگاہ ٹک جاتی ہے، وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے، اسے رشتے کا پیغام بھیجتا ہے۔ اس کا والد کہتا ہے تم مسلمان اور ہم عیسائی لوگ، میں اپنی بیٹی تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ ہاں اگر تم اپنا کلمہ چھوڑ کے عیسائی ہو جاؤ تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ آنکھوں کی بے حیائی اس کو اتنا نیچے گرا دیتی ہے کہ مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد ہونے کے بعد ایک دن اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتا ہے، رشتہ ابھی فائنل نہیں ہوتا اور اس سے پہلے ہی چھت سے گر کے مر جاتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو بعض دفعہ آنکھوں کی بے حیائی انسان کو واقعتاً ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ آج کے اس دور میں خصوصاً یہودی تھنکرز، فلاسفرز اور ان کے تھنک ٹینکس، جب انہوں نے بیٹھ کر یہودی پروٹوکولز لکھے تو ان کے اندر ایک ایجنڈا انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہودیت ایک ایسا مذہب ہے جو نان پریچنگ ہے۔ جیسے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں ہمارے بھائی ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، یہودی تو ایسے نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے مذہب کو ایک نسلی مذہب سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبیوں کی نسل سے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے اور اللہ کی بیٹوں کی نسل سے ہیں اور اللہ کی بڑی ہی پسندیدہ اور چہیتی قوم ہے ہم۔ جو اصلی اور نسلی یہودی ہیں وہ کسی کو اپنے مذہب کے اندر یہ کہہ کے شامل نہیں کرتے کہ آپ کلمہ پڑھیں اور ہماری طرف آ جائیں اور ہمارے بھائی ہو جائیں گے۔ ان کی سیاسی تنظیمیں ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن جو ان کی خالص مذہبی تعلیمات ہیں اس کے لحاظ سے وہ ایک نان پریچنگ مذہب ہے۔ تو بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کو کنورٹ نہیں کر سکتے تو ہم پوری دنیا کے اوپر اپنا ایجنڈا کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا کے جس مذہب سے بھی کوئی انسان تعلق رکھتا ہو، دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہر انسان کی فطری ضرورت ہیں اور وہ اس کی نیچر میں ہے۔ ایک چیز پیٹ ہے اور دوسری چیز پیٹ سے نیچے والے انسان کے اعضاء اور انسان پردے والی جگہ۔ اگر انسان کی پیٹ کی مجبوری سے، بھوک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی معیشت پہ قبضہ کر لیا جائے، اور اگر انسان کی سیکسول ڈیزائر اور اس کی جنسی خواہش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو بے حیائی کے مواقع دے دیے جائیں، تو دنیا کا جو انسان بھی اپنی معیشت کسی اور کے ہاتھ میں دے بیٹھے گا اور جنسی خواہشات کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں رکھے گا، نہیں رکھ سکے گا، وہ بے شک یہودی نہ بھی ہو، وہ اتنا گرا ہوا انسان ہوگا کہ ہم اس سے جو چاہیں کروا سکتے ہیں۔ بے حیا انسان امت کے کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ امت تو کیا، وہ اپنے گھر کے کسی کھاتے کا نہیں رہتا ہے، اپنی فیملی کے لیے کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ وہ ایسا بد نصیب اور بدبخت انسان ہوتا ہے اور اتنا گرا ہوا انسان ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی موڑ کے اوپر کوئی بھی دغا اور کوئی بھی دھوکہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ انسان جو مشرک ہو وہ اپنے رب کا غدار ہوتا ہے، اور وہ انسان جو بے حیا ہو وہ اپنی سوسائٹی کا غدار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں مشرک اور بے حیا کا ذکر اکٹھے کیا ہے۔ آخری چند منٹ کے اندر کہ ہم اپنی آنکھوں کے اندر آج فتنوں کے اس دور میں حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز جس سے حیا پیدا ہو سکتا ہے نماز ہے۔
بڑی عظیم چیز ہے یہ۔ لوگ کہتے ہیں نماز سے کیا ملتا ہے، تو ہمارے ایک شیخ حضرت شیخ نعیم الحق رحمہ اللہ، بڑی عظیم ہستی، کہتے تھے تم کہتے ہو نماز سے کیا ملتا ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا ہے جو نماز سے نہیں ملتا ہے؟ پورے دین کو پھیلایا جائے تو پورا دین ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، توحید، زکوٰۃ، روزہ، حج، حقوق العباد، یہ سب کچھ بنتا ہے۔ اور اگر پورے دین کو سمیٹا جائے تو اس کا خلاصہ نماز ہے۔ نمازی انسان بشرطے کہ وہ نماز کو سمجھ کے پڑھتا ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ بے حیائی کا عادی ہو۔ خطا ہو سکتی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بے حیائی اس کی روٹین نہیں ہو سکتی، بے حیائی اس کی عادت نہیں ہو سکتی، بے حیائی اس کی زندگی کا مستقل حصہ نہیں ہو سکتی۔ نماز میں خصوصاً نگاہوں کا فوکس سکھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز کے لیے آتے ہوئے بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کے لیے ایسے آؤ، علیکم السکینہ والوقار، تمہارے اوپر سکینت اور وقار کی کیفیت ہو۔ ایک نمازی مسجد کی طرف آ رہا ہو تو پتہ چلے کہ یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ وہ شخص جو مے خانے کی طرف جا رہا ہو، وہ شخص جو دوستوں کے ساتھ پکنک منانے جا رہا ہو، اور وہ شخص جو اللہ سے باتیں کرنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہو، ان کی چال ڈھال بھی راستے میں ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ان کے آنے جانے کا انداز بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بھی آنکھیں پھاڑ کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو اس نے تو نماز سے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں پھر نگاہوں کا فوکس سکھایا جاتا ہے، باقاعدہ ایک ٹریننگ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو مینج کیسے کرنا ہے، اس کو ڈسپلن میں کیسے لے کے آنا ہے، کہ جب تک آپ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کی نگاہوں کا فوکس سجدے والی جگہ کے اوپر ہے، آپ کا دائیں طرف دیکھنا حرام ہے، بائیں طرف دیکھنا حرام ہے، اوپر جھانکنا حرام ہے، دائیں بائیں جھانکنا حرام ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ جو نماز کے اندر انسان دائیں بائیں جھانکتا رہتا ہے، یہ شیطان کی جھپٹ ہوتی ہے جو اس کی نماز میں سے چوری کر کے کچھ حصہ اس سے چھین رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ دوسری چیز، اس سے انسان کی آنکھوں میں حیا پیدا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں کا پازیٹیو استعمال بہت زیادہ شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارا دین تو آنکھوں کی اتنی حفاظت کا قائل ہے کہ وہ صحابی جو ساری رات قیام کرتے رہتے تھے نا اور سوتے نہیں تھے، تو اللہ کے پیارے نبی نے انہیں ساری رات جاگنے کی اجازت نہیں دی تھی، عبادت کے لیے ساری رات جاگنے کی اجازت نہیں دی تھی، قیام کے لیے ساری رات آنکھوں کو تھکانے کی اجازت نہیں دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا قم ونم وصم وافطر۔ اے میرے صحابی، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ میں تمہارا نبی تمہیں کہتا ہوں ساری رات نہ جاگا کرو، ساری رات عبادت نہ کیا کرو، رات کے حصے میں آرام بھی کیا کرو اور عبادت بھی کیا کرو۔ ساری رات عبادت میں جاگنا جائز نہیں ہے۔ ایک ہے طاق راتیں، رمضان کی راتیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے سال کے بعد، لیکن مستقل روٹین میں انسان ساری رات عبادت کرتا رہے اور آرام نہ کرے تو اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، خصوصاً میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، عشاء سے لے کر فجر تک قیام کرنے کی تو اللہ کے پیارے نبی نے اجازت نہیں دی
کہ جسم اور آنکھوں کی حق تلفی ہوتی ہے تو عشاء سے لے کر فجر تک فیس بک پہ بیٹھنے کی کیا اجازت اللہ کے نبی دے سکتے ہیں؟ اپنی نگاہوں کو پازیٹیو دیکھنے کا عادی بنائیں، اور وہ پازیٹیو کیسے دیکھیں گے یہ بھی اللہ نے اپنے قرآن میں بتایا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ یہ اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے، اسے کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھتے، انہیں کیسے گاڑا گیا؟ یہ آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے، اسے کیسے تان کے کھڑا کیا گیا؟ یہ زمین کو کیوں نہیں دیکھتے، اسے کیسے بچھایا گیا؟ پوری کائنات کو آپ دیکھیں اور اس نیت سے کہ اللہ یہ تیرے لیے، یہ تو نے ہمارے لیے کتنا بڑا انعام اور کتنے بڑے احسان رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک تیسرا حل ہے کہ آنکھوں میں کبھی کبھی جان بوجھ کر قصداً ارادتاً عمداً بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ یہ بھی سوچا کریں کہ یوں جیسے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ دم رخصت ہے، ماں باپ سراہنے بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی کی ساری فلم دماغ کی سکرین پہ چل رہی ہے، اور آنکھوں نے جو بدکاریاں کی ہیں نگاہوں کے سامنے آج گھوم رہی ہیں۔ پھر فرشتہ میری جان نکال رہا ہے، پھر میرے قمیص کو پھاڑا جا رہا ہے، پھر مجھے نہلایا جا رہا ہے، پھر مجھے چارپائی پہ لٹا دیا گیا ہے، پھر مجھے قبرستان میں لے جایا گیا ہے، اور پھر مجھے لحد میں اتار دیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے اور مجھ سے پوچھا ہے تمہیں آنکھیں دی تھی کہاں استعمال کرتے رہے ہو؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ انشاءاللہ آپ جب ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں آنکھوں کی بے حیائی سے محفوظ فرما لے گا۔ تو انشاءاللہ آپ ذرا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، چلے میری کو نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور آپ کی کچھ توجہ ہو جائے۔ رمضان سے پہلے انشاءاللہ آپ یہ ارادہ کریں، یہ پریکٹس کرنی ہے کہ کانوں کو قرآن سننے کا عادی بنانا ہے انشاءاللہ، زبان کو قرآن پڑھنے کا عادی بنانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور آنکھوں کو قرآن کے اوراق میں دیکھنے کا عادی بنانا ہے انشاءاللہ۔ جو قرآن مجید سے بے وفائی ہو رہی ہے نا، اسے اس وقت ہی سے چھوڑ دیں اور ابھی سے تہیہ کر لیں۔ مجھے یاد ہے اپنا بچپن، اور آج بھی یاد ہے، کیا خوبصورت منظر تھا، خصوصاً جو یہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں 50s کے اندر، آپ ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے نوجوان بیٹوں نے تو شاید وہ ماحول دیکھا ہی نہیں۔ پاکستان کے ہر گاؤں کے اندر اور ہر چھوٹے شہر کے اندر کوئی بھی ماں، کوئی بھی بہن، کوئی بھی بیٹی اور کوئی بھی بزرگ فجر کی نماز کے بعد اس وقت تک کوئی کام کرنا منع سمجھتے تھے جب تک سب سے پہلے اپنے گھر میں قرآن کھول کے کچھ صفحے پڑھ نہیں لیتے تھے۔ یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ باقاعدہ گلیوں سے گزرتے ہوئے بزرگوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں، اور دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ جس دن ہم نے اپنا آغاز قرآن کی تلاوت سے نہیں کیا ہے اس میں ایک عجیب سی نحوست سی آ گئی، بے برکتی سی آ گئی ہے، اور تب اوقات میں اللہ نے برکتیں بھی رکھی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تو اس حد تک قرآن سے محبت کرتے تھے
کہ ابھی آپ بستر سے پوری طرح اٹھ نہیں پاتے تھے، اور ابھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے وضو نہیں کیا ہوتا تھا، اور ابھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام قضائے حاجت تک کے لیے نہیں گئے ہوتے تھے، اپنے چہرے مبارک اور آنکھ مبارک کو ملتے ہوئے اپنی چارپائی پہ اور اپنی بستر پہ بیٹھے ہی اللہ کے نبی سب سے پہلا کام قرآن کی آیت کی تلاوت ہی کیا کرتے تھے، اور یہ آیت پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اور آپ کا آخری کام بھی قرآن کی تلاوت ہوتا تھا۔ ہمارا پہلا اور آخری کام کیا ہے یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، وہ فیس بک ہے یا انٹرنیٹ ہے یا موبائل ہے یا جو کچھ بھی ہے، یا بہتر سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے اس روٹین کو بدلنا ہے انشاءاللہ تعالی، خصوصاً اپنے موبائل کو بھی پاک صاف کرنا ہے۔ مجھے اسپیشلی کہا گیا تھا کہ ہم نے پروگرام کو 8 بجے تک لے کے چل لیں۔ پروگرام الحمدللہ مکمل ہوا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور چند منٹ کے لیے آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں رمضان نیکیوں والا نصیب فرمائے، برکتوں والا نصیب فرمائے، دل کی صفائی والا نصیب فرمائے۔ آپ یہ ابھی ارادہ کر لیں گے نا انشاءاللہ، زندگی وفات نہ بھی اگر کرے گی تو انشاءاللہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس بندے نے رمضان اچھا گزارا تھا انشاءاللہ۔ اور پختہ ارادہ یہ کرنا ہے ہم نے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہم انت ربنا وانت خالقنا وانت مالکنا وانت رازقنا وانت ولینا وانت مولانا، اللہم علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے سونے اللہ، کرم کرنے والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ، کرم کرنے والے اللہ، فضل کرنے والے اللہ، مہربانیاں کرنے والے اللہ، طاقتوں والے اللہ، جلال والے اللہ، قدرتوں والے اللہ، احسان کرنے والے اللہ۔ اے میرے سنے اللہ، تو ہمیشہ ہی سے احسان کرتا چلایا ہے، تجھ جیسا احسان کرنے والا کب کوئی ہو سکتا ہے؟
اے ماں سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، باپ سے زیادہ شفقتیں کرنے والے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے سنے اللہ، اے میرے سنے اللہ، رمضان ہمیں نیکیوں والا نصیب فرما دے، تقوی والا نصیب فرما دے، ایمان والا، صحت والا، عافیت والا نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ، ہم رمضان میں ارادہ کرتے ہیں کہ بڑا اچھا گزاریں گے، لیکن پھر بہت سارا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ، میرا ایمان ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہ اتنے ہیں کہ نیکیوں کی توفیق کم ہو جاتی ہے۔ اللہ، ہمیں گناہ سے پاک صاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اے اللہ، حالات بڑے کٹھن، آزمائشیں بڑی زیادہ ہیں، ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں۔ اے میرے مولا، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، ہم اپنی اولاد کے بارے بڑے فکر مند رہتے ہیں، اور امت کے یہ نوجوان بیٹے ہمیں یہ بھی نہیں بھولتے ہیں۔ اے میرے سنے اللہ، یہ بڑی آزمائشوں میں ہیں، بے حیائی، فحاشی کے سیلاب ہیں۔ اللہ، تجھے تیری عظمتوں کے واسطے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، امت کے بیٹوں کی حفاظت فرما، امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کو نیک اور صالح بنا۔ ہم ان کو وہی دعا دیتے ہیں جو تیرے پیارے نبی نے امت کے ایک نوجوان کو دی تھی، اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اے اللہ، ہمارے بیٹوں، ہماری بیٹیوں سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں تو انہیں معاف فرما دے، ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے۔ اے میرے مولا، ان کی ناموس، ان کی عزتوں عصمتوں کی حفاظت فرما لے۔ اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اے اللہ، ہماری بیماریاں دور فرما، ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے سونے کریم اللہ، ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ہماری بہنوں کو معاف فرما، ہمارے بھائیوں کو معاف فرما، ہمارے مشائخ کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ ہمارے علماء و مشائخ، اللہ، بڑے سارے نورانی چہروں سے ہم محروم ہوئے، اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، تو ان سب کی بخشش فرما، تو ان سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ، امت علماء سے محروم ہوتی جا رہی ہے، امت کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ، ہماری خاص مدد فرما۔ اے اللہ، بالخصوص ہمارے والدین کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جو ہم ان کی خدمت کر سکے وہ قبول فرما، جو ہم سے کمزوریاں رہ گئیں تو اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہماری مائیں، ہمارے بزرگ جو موجود ہیں ان کو سلامتی والی، عافیت ایمان والی زندگی عطا فرما. اے میرے مولا ہمیں اپنے دین کا خادم اور نوکر بنا. اللہ تیرے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، ہمارے دل اس لائق نہیں لگتے کہ اس میں تیرے قرآن کا نور آ جائے. اللہ ہمارے دلوں کو اس کے لائق بنا، ہمیں اپنے قرآن کا خادم بنا، ہمیں اپنے قرآن کا فہم عطا فرما. قرآن کو ہمارا شافع اور مشفع بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو غمزدہ ہیں ان کے غم دور فرما. اے اللہ تو ہمارا حامی و ناصر بن جا، ولی و کفیل بن جا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.